تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مرشد سائیں سرکار کی طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو مرشد سائیں سرکار کی سلسلہ سبز پوش بخاری پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ کوئی عام سلسلہ نہیں، یہ سلسلہ اہل بیت علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے، جو امام علی نقی علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور وہاں سے ہوتا ہوا 36ویں پشت پر مرشد سائیں سرکار تک پہنچا اور چلا آ رہا ہے۔ اس سلسلے کا مقصد شرک و بدعات سے دور رکھنا، تعویذات سے دور رکھنا، اور فیضان اہل بیت، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے، وظائف کے ذریعے آپ کے مسائل کا حل کرنا اور آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور جو وظیفہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے اس وظیفہ پر عمل کریں۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اپنے پلیٹ فارم مرشد سائیں سرکار سردار زادہ تجمل عباس پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پلیٹ فارم محض ایک یوٹیوب چینل نہیں، بلکہ روحانی وراثت، فکری رہنمائی اور باطنی تربیت کا وہ تسلسل ہے جس کی جڑیں تاریخ اسلام کے ان مقدس نفوس سے جا ملتی ہیں جنہوں نے انسان کو انسان سے جوڑنا سکھایا، دل کو رب سے ملانے کا راستہ دکھایا اور ظاہری دنیا کے ہنگاموں میں باطن کی شمع روشن کی۔ اس عظیم روحانی سلسلے کا آغاز اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس روشن چراغ سے ہوتا ہے جنہیں دنیا امام علی نقی علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نہ صرف فقہ، علم اور تقوی کے امام تھے، بلکہ وہ روحانی تربیت کے ایسے مرکز تھے جہاں سے نکلنے والی روشنی صدیوں بعد بھی انسان کے باطن کو منور کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ظلم کے دور میں صبر سکھایا، طاقت کے مقابلے میں حلم کو ترجیح دی اور عبادت کو محض عمل نہیں بلکہ حالت قلب بنایا۔ آپ کے فیوض و برکات آپ کے شاگردوں، سادات کرام اور روحانی خانوادوں کے ذریعے دنیا کے مختلف خطوں تک پہنچے۔ اسی نورانی سلسلے کی ایک درخشاں کڑی بر صغیر پاک و ہند میں بھی جلوہ گر ہوئی، جنہیں تاریخ نے حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد رکھا۔ سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ولی کامل ہیں جنہوں نے فکر، صبر، عبادت اور خدمت خلق کو زندگی کا مقصد بنایا۔ سبز پوش صرف لباس کی علامت نہیں بلکہ روحانی حیات، قلبی تازگی اور ولایت کے تسلسل کی نشانی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تکبر کو درگاہ سے دور رکھا، مظلوم کو سینے سے لگایا اور سادہ زندگی میں رب کی پہچان کروائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ذات، قبیلے اور زبان سے ماورا تھا۔ دربار کسی خاص طبقے کے لیے نہیں بلکہ ہر ٹوٹے دل کے لیے تھا۔ اسی لیے آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دربار روحانی سکون کا مرکز ہے، جہاں لوگ دعاؤں کے لیے آتے ہیں، رہنمائی پاتے ہیں اور امید لے کر لوٹتے ہیں۔ روحانی سلسلے وراثت کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ امانت ہوتے ہیں۔ یہ امانت نسل در نسل، دعا سے دعا تک اور سینے سے سینے تک منتقل ہوتی ہے۔ اسی امانت کے موجودہ امین ہیں مرشد سائیں سرکار سردار زادہ تجمل عباس شاہ سبز پوش بخاری دامت و برکاتہم۔ روحانیت، شعور اور دور حاضر کی رہنمائی کرنے والے سردار زادہ تجمل عباس شاہ سبز پوش بخاری دامت و برکاتہم نہ صرف ایک گدی نشین ہیں بلکہ دور حاضر کے شعور رکھنے والے روحانی رہنما ہیں۔ آپ کی روحانی اور نمایاں خصوصیات میں شریعت اور طریقت کا حسین امتزاج ہے، جدید دور کی سمجھ بوجھ ہے اور روحانی پیغام کو عام فہم انداز میں پیش کرنا ہے۔ مرشد سائیں سرکار خوف نہیں، شعور دیتے ہیں، جبر نہیں، اصلاح کرتے ہیں اور اندھی تقلید کی بجائے سمجھ بوجھ کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ کی گفتگو میں قرآن کی روشنی، اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور اولیاء اللہ کی خوشبو واضح محسوس ہوتی ہے۔ اس پلیٹ فارم کا مقصد شرک و بدعات پھیلانا نہیں بلکہ اس پلیٹ فارم کا مقصد روحانیت کو
توہم پرستی سے پاک کرنا ہے، بروج اور حالات کو تقدیر کے قیدی کے بجائے انسانی اختیار کے آئینے میں دکھانا ہے اور لوگوں کو اللہ سے براہ راست جوڑنا ہے۔ یہ پلیٹ فارم، یہ چینل آپ کو ڈرانے نہیں، باندھنے نہیں، بلکہ سمجھانے اور جگانے کے لیے ہے۔ یہ پلیٹ فارم آپ کو کیا دیتا ہے؟ یہ پلیٹ فارم دل کو سکون دیتا ہے، ذہن کو سمت دیتا ہے اور روح کو مضبوط بناتا ہے۔ یہاں آپ ہفتہ وار بروج روحانی تجزیے کے ساتھ پاتے ہیں اور قرآنی وظائف عملی رہنمائی کے ساتھ پاتے ہیں، اور روحانی پیغامات زندگی سے جڑے ہوئے آپ کو یہاں پر ملتے ہیں۔ یہ چینل مایوس کو امید، الجھے ہوئے کو راستہ اور تھکے ہوئے دل کو نیا حوصلہ دیتا ہے۔ یہ پلیٹ فارم کسی ایک فرد کا نہیں، بلکہ اس روحانی سلسلے کی آواز ہے جو امام علی نقی علیہ السلام سے چلا، سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے گزرا، اور آج مرشد سائیں سرکار سردار زادہ تجمل عباس شاہ سبز پوش بخاری کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اگر آپ دل کا سکون چاہتے ہیں، زندگی میں توازن چاہتے ہیں اور روحانی سچائی سے جڑنا چاہتے ہیں تو اس پلیٹ فارم سے جڑے رہیں، کیونکہ یہاں بات قسمت بدل کے نہیں، خود کو پہچاننے کی ہوتی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو عام ویڈیو نہیں، آج ہم بات کریں گے آپ کی ایک جانی پہچانی شخصیت پر، جس کے بارے میں لوگ یا تو خاموش ہو جاتے ہیں یا پھر انتہائی مضبوط رائے رکھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے مرشد سائیں سرکار سردار زادہ تجمل عباس شاہ۔ یہ نام کسی کے لیے روحانی رہنمائی ہے تو کسی کے لیے قانونی طاقت، کسی کے لیے سیاسی اثر اور کسی کے لیے ایک بحث طلب شخصیت۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا مرشد سائیں سرکار واقعی وہی ہیں جو نظر آتے ہیں، یا حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے؟ کیا ایک انسان بیک وقت قانون دان، اسپرچول لیڈر، موٹیویشنل اسپیکر اور پبلک فگر ہو سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم تعریف بھی کریں گے، ہم سوال بھی اٹھائیں گے، اور سب سے بڑھ کر ہم حقیقت تک پہنچنے کی کوشش بھی کریں گے۔ آخر تک ویڈیو دیکھنا، کیونکہ آخری حصہ سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ مرشد سائیں سرکار کون ہیں؟ یہ لقب ان کو کیسے ملا؟ مرشد سائیں سرکار سردار زادہ تجمل عباس شاہ سردار شاہ حسین سرکار کے پوتے ہیں۔ شاہ حسین سرکار کو سائیں کا لقب ملا ہوا تھا۔ یہ مرشد سائیں سرکار کو سائیں سرکار کا لفظ یا لقب یا خطاب اپنے دادا جی سے ملا ہے، کیونکہ یہ 6 ماہ کی عمر سے دربار شریف حضرت سید محمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے گدی نشین ہیں۔ مرشد سائیں سرکار، جنہیں دنیا سردار زادہ تجمل عباس کے نام سے بھی جانتی ہے، ایک ایسی شخصیت ہیں جو ایک دائرے میں بند نہیں۔ وہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور کریمنل اور بینکنگ، کارپوریٹ اور امیگریشن لاء کے ماہر بھی ہیں، اور گدی نشین بھی ہیں، اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور عملی طور پر ایک لیونگ انسٹیٹیوشن بن چکے ہیں۔ ان کا تعلق سبز پوش بخاری لینیج سے ہے، یعنی کہ ایک ایسی روحانی نسل جس کی جڑیں صدیوں پر پھیلی ہوئی ہیں، جس کی تاریخ سینکڑوں سال پر محیط ہے۔ حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا 810 سالہ عرس منایا گیا ہے، ان کی تاریخ اور اس سلسلہ سبز پوش بخاری کی تاریخ 906 سال پر محیط ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جہاں سے مرشد سائیں سرکار ایک عام انسان نہیں رہتے، بلکہ ایک سمبل اور ایک علامت بن جاتے ہیں۔ مرشد سائیں سرکار کو صرف ایک مذہبی یا روحانی شخصیت کہنا اصل حقیقت کو کم کر دیتا ہے۔
وہ دربار شریف حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے گدی نشین ہیں، اور یہ ذمہ داری انہیں 6 ماہ کی عمر سے ملی۔ یہ کوئی عام بات نہیں۔ پاکستان میں گدی نشین ہونا صرف روحانیت نہیں، بلکہ سماجی اثر، عوامی ٹرسٹ اور اخلاقی ذمہ داری کا نام ہے۔ یہ عطا ہوتی ہے کہ جس کو عطا ہو جائے اور حکم ہو جائے۔ مرشد سائیں سرکار نے اس منصب کو صرف رسم نہیں بنایا، بلکہ مسلسل موجودگی، عوامی رسائی اور براہ راست رہنمائی کے ذریعے اسے زندہ رکھا ہے۔ اب ہم بات کریں گے لیگل فرٹرنیٹی کے بارے میں۔ یہاں سے ویڈیو کا سب سے انٹرسٹنگ اینگل شروع ہوتا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اسپرچول لیڈر لا کو کیسے ہینڈل کر سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سردار زادہ تجمل عباس ہائیلی کوالیفائڈ اور فارن کوالیفائڈ اور ایکس بینکر بھی ہیں، اور کرمنل لا، کارپوریٹ لا، امیگریشن لا اور کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں عملی کام کیا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ یو کے ایک نامور بینک بارکلیز میں بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ یہ کمبینیشن پاکستان میں نایاب ہے، جس میں اسپرٹ پلس لا پلس اسٹریٹجی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے چاہنے والے انہیں صرف مرشد نہیں بلکہ پروٹیکٹر بھی سمجھتے ہیں۔ مرشد سائیں سرکار دربار یا کورٹ کی حد تک محدود نہیں، بلکہ وہ ایک سماجی رہنما بھی ہیں، اور پاکستان لیول پر ان کو پذیرائی بھی ملتی ہے اور گراؤنڈ لیول ریالٹیز کو سمجھتے ہیں۔ ایلیٹ اور کامن مین دونوں سے رابطہ میں ہیں۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں کچھ لوگ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب روحانیت اور سماجیت کو چھوئیں تو سوال ضرور اٹھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرشد سائیں سرکار سماجی رہنما بھی ہیں، اور انہوں نے کبھی خود کو ذاتی فائدے کے لیے انفلوئنس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دربار شریف حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری پر ہر ہفتے جمعے کے دن جمعہ کی نماز کے بعد دسترخوان لگایا جاتا ہے۔ یہاں پر ہر خاص و عام کے لیے لنگر کروایا جاتا ہے۔ آج کے دور میں جو آن لائن نہیں، وہ ریلیٹیو ایونٹ نہیں۔ مرشد سائیں سرکار یہ بات بخوبی سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی ویڈیوز، بیانات، کلپس، لیکچرز لوگوں تک براہ راست پہنچتے ہیں۔ ان کا کنٹینٹ ایموشنل بھی ہے، موٹیویشنل بھی، لیکن بورنگ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس حصے پر جس کے بغیر کوئی ڈیپ ریویو مکمل نہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سب کرزما ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک روحانی شخصیت ہے۔ تو یہ سوال غلط نہیں، لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم بھی یہ دیکھیں۔ آج تک کی ان کی زندگی میں کوئی کسی قسم کا فائنینشیل سکیم ثابت نہیں ہوا، کوئی فیک اسپرچول کلیم ثابت نہیں ہوا، کوئی ان لافلی ایکٹیویٹی سامنے نہیں آئی۔ اس لیے ان کے بارے میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ باقی اختلافات ہر بڑے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ تنقید ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ مرشد سائیں سرکار لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا طاقت دے رہے ہیں اور ان کے مسائل کا حل بتا رہے ہیں۔ اس لیے آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، ذاتی پریشانی، کوئی مسائل ہیں، اس کا روحانی حل بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس لیے آپ لوگوں کو کہ واٹس ایپ پر صرف میسیج کریں یا وائس کلپس کریں، تاکہ آپ کو اس کے مطابق جواب دیا جائے۔ لوگ مرشد سائیں سرکار کو کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ وہ بات اتھارٹی سے کرتے ہیں، کیونکہ وہ قانون، دنیا اور دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کمزور کو زبان دیتے ہیں اور طاقتور سے آنکھ ملا کر بات کرتے ہیں۔ یہ کوالٹیز ہر کسی میں نہیں ہوتی۔
مرشد سائیں سرکار سردار زدہ تجمل عباس کو نہ کوئی مکمل فرشتہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان تو انسان ہی رہتا ہے، اور نہ ہی کوئی منفی بات کی جا سکتی ہے۔ وہ ایک کمپلیکس پرسنالٹی ہیں اور انفلوئنشیل لیڈر بھی ہیں اور لیونگ ڈیبیٹ بھی۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ مرشد سائیں سرکار کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ مرشد سائیں سرکار کی ویڈیوز آپ کو فائدہ دے رہی ہیں، ان وظائف کے ذریعے آپ کو شرک و بدعات سے دور رکھا جا رہا ہے اور وظائف کے ذریعے آپ کے روحانی اور جسمانی اور معاشی مسائل کا حل کیا جا رہا ہے، تو کمنٹ میں لکھیں مرشد سائیں سرکار۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمائے اور آپ کے رزق اور صحت اور زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ الہی آمین۔